قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 تک ہم نے کیا۔ اصحاب السبت کا جو ہے واقعہ چل رہا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، امتن، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِیذُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک گروہ کو۔ یہاں پر اصحاب سبت کا جو واقعہ ہوا اس میں سے ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کے دن جو ہے ان کو کیا کیا تھا، مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، اور پھر پچھلی آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان کے اوپر ہوئی، اور مچھلیاں جو ہے سیٹرڈے کے دن خوب اچھل اچھل کر آتی، سامنے نظر آتی، ظاہری طور سے نظر آتی، لیکن جب سیٹرڈے نہیں ہوتا تب جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ واقعہ ہم کو پورا پتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے، ادر دن سیٹرڈے جیسے فرائیڈے جو ہے وہ یا تو جال ڈال دیتے جس میں سیٹرڈے جو ہے مچھلیاں پھنس جاتی، یا پھر جو ہے کناروں پر جو ہے گڈھے ان لوگوں نے بنائے تھے تاکہ جو ہے ان میں مچھلیاں پھنس جائیں۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر جو ہے یہ قوم وہاں پر موجود تھی۔ تو اب یہ قوم میں 3 ٹائپ کے لوگ، یعنی they were divided into 3 groups۔ کیسے؟ نمبر 1 ایک مچھلی پکڑنے والے تھے جو ہے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور مچھلی پکڑنے والے تھے۔ دوسرا ایک اور گروپ تھا، وہ سمجھانے والے لوگ تھے، یعنی وہ لوگ ان کو روکتے تھے کہ ایسے مت کرو، اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور اس طرح جو ہے یہ کام مت کرو۔ اور تیسرا ایک اور گروپ تھا، وہ خاموش رہتے تھے، اور پھر نہ کہ جو ہے یعنی وہ لوگ سائلنٹ تھے، وہ جو ہے نہ مچھلی پکڑتے تھے نہ سمجھاتے تھے لوگوں کو، یعنی نیکی کی طرف ان کو بلاتے بھی نہیں تھے، روکتے بھی نہیں تھے، اور جو ہے نہ خود جو ہے مچھلی پکڑتے تھے۔ اب ان کا کام کیا تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو روکنا تھا نا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو روکے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، جو روکنے والے ہیں ان کو کہتے تھے لِمَ تَعِیذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک گروہ کو، اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، یعنی دے نیو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو تم کیوں ان کو روکتے ہو۔ او معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے ان کو، عذابا شدیدہ، سخت عذاب، یعنی اب ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہلاک کریں گے یا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، تو پھر تم کیوں ان کو روکتے ہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ کہنے والا 3rd گروپ تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، روکنے والے گروپ نے کہا، معذرتن الی ربکم، معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف کے، اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تم نے کیوں نہیں سمجھایا، تمہاری بھی تو رسپانسبلٹی تھی کہ تم ان کو غلط کام سے روکتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکتے، تو ہم وہاں پر اس دن کوئی ایکسکیوز نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں، یعنی ایک ریزن کیا تھا ان کو جو ہے یہ برے کام سے روکنے کا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے وہ کہ کیوں نہیں روکا، اور دوسرا یہ کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے سمجھانے سے، ان کے بتانے سے وہ لوگ تقوی اختیار کرے اور یہ برے کام سے رک جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب وہ بھول گئے، مَا ذُکِّرُوا، جو وہ یاد دہانی کرائے گئے تھے، بِہِ، ساتھ اس کے، انجینا، بچا لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، جو روکتے
روکتے تھے عن السوء برائی سے وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بئیس ساتھ عذاب کے شدید بما كانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ مڈل کا جو گروپ ہے ان کا ذکر نہیں کیے, یعنی جو خاموش رہنے والے تھے اور نہیں روکنے والے تھے ان کا ذکر نہیں کیے, لیکن یہاں پر ضرور یہ بتائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پکڑ لیا, اور جو ہے جو روکتے تھے ان کو جو ہے کیا کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو موسٹ پروبیبلی جو نہیں روکتے تھے, جو خاموش تھے, ان کو بھی موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی شاید عذاب آیا, کیونکہ ہمارے پاس شریعت میں بھی جب کوئی یعنی امت شریعت محمدی میں بھی جو ہے ہماری شریعت میں بھی جب کوئی غلط کام ہوتا ہے, برا کام ہوتا ہے, تو اس کو روکنے کا حکم ہے, اور اگر ہم نہیں روکتے ہیں تو احادیث سے ثابت ہے کہ برائی کو دیکھ کر نہیں روکنے والے کے اوپر عذاب ہے. تو موسٹ پروبیبلی ان جو نہیں روکنے والے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے, یعنی قوت سے, فورس سے, پاور سے, اور ایسے نہ کر سکو تو زبان سے روکے یعنی بول کر, اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی آپ اگر جو ہے فورسفلی روک سکے تو برائی کو فورسفلی روکے, یا زبان سے, یا پھر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, یو آر ان اے ویری ویک پوزیشن, تو اس کو دل میں برا سمجھے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگ ظالم کو دیکھیں, یعنی ظالم جب ظلم کرتا ہے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے, تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. یعنی جب ظلم عام ہو, ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہو, تو پھر اس کو اگر لوگ نہ روکے تو پھر سب کے اوپر ظلم کو نہ روکنے کی وجہ سے عام عذاب آنا جو ہے یہ طے ہے. یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور بھی احادیث سے ثابت ہے. تو یہاں پر ایک اور اوپینین یہ ہے کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ اصحاب سبت جو تھے نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا, اور یہاں پہ رجز کا جو ہے ورڈ آیا ہے, یعنی آسمان سے عذاب اترا. تو یہاں پر ایک اوپینین یہ بھی آتا ہے کہ جو نافرمانی کیے, یعنی جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے, ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا, اور رجز جو عذاب آسمان سے اترا وہ نہ روکنے والے یعنی جو تھرڈ گروپ تھا ان کے اوپر, اور یہ کرنے والے دونوں کے اوپر آیا. جو خاموش رہنے والے گروپ تھا ان کو بندر نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب اترا, اللہ عالم. لیکن یہ بھی جو ہے اوپینین ہے کہ بندر ان لوگوں کو بنایا گیا لیکن عذاب جو ہے سب کے اوپر اترا, کیونکہ یہاں پر عذاب کا ذکر ہے اور بندر وہاں پر نافرمانی کرنے والوں کا جو ہے ذکر ہے. فلما پھر جب عتوا انہوں نے سرکشی کی, اما نہوا اس سے جو وہ روکے گئے تھے, عنہ اس سے, قلنا ہم نے کہا, لہم ان کو, کونوا قردۃ خاسئین ہو جاؤ بندر ذلیل. تو اب روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پہچانتے تھے, یعنی ان کے چہرے بگڑنے کے بعد, چینج ہونے کے بعد بہت جو ہے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور بہت روتے تھے اپنے اس کے اوپر. وَإِذْ تَأَذَّنَ اور جب خبر دی, تأذن جو ہے اسی روٹ سے اذان بھی آتا ہے, یعنی ڈکلیئر کرنا, نوٹس دینا, خبر دینا, واضح طور سے بتانا. تو یہ سارے میننگ جو ہے اس میں آتے ہیں. اذان الف ذال اور نون اس کا ورڈ ہے, جس سے اس کا روٹ ہے جس سے اذان بھی آتی ہے. رب کا تیرے رب نے, لیبعثن البتہ ضرور بھیجے گا, علیہم ان پر, کن پر, بنی اسرائیل پر, الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک, من یسومہم جو چکھایا ان کو, سوء برا, العذاب عذاب. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ان جنرل قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائیں گے, یعنی ان کے اوپر کیا ہوگے, حملے ہوتے رہیں گے اور عذاب ہوگا. ایکچولی ان لوگوں نے کیا کیا, ہمیشہ نبیوں کا قتل کیا, نافرمانی کی, یہ سب دیکھتے رہے ہم. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نافرمانی, یہ اصحاب سبت کا تو ایک واقعہ ہے, لیکن ادر دین دیٹ ان جنرل پورا بنی اسرائیل کو ہم دیکھیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ کیا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے, نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے, نبیوں کو ریجیکٹ کرتے رہے,
تو اس طرح کے سب کام کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قیامت کے دن تک ان کے اوپر, یعنی وہ جو بندر بنانے والا تھا تو ٹائم بینگ تھا, اور اس کے علاوہ پہ بھی جو ہے چھوٹے موٹے ادھر ادھر عذاب ان کو اس ٹائم پر آتے رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائیں گے. ان ربک لسریع العقاب, بے شک تیرا رب البتہ جلد سزا دینے والا ہے, یعنی دنیا میں بھی دینے والا ہے, پھر قیامت آنے والی ہے وہ بھی جلد ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے. تو اب یہاں پر ایک سائیڈ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ قیامت کے دن تک ان کو عذاب ہوگا, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ان جنرل سب کے لیے سیم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پہلے بھی ہم لیے تھے کہ جو گروپ آف پیپل اگر کوئی جو ہے گناہ کرتے ہیں, ایون کلیکٹیولی گناہ کرتے ہیں, مل کر بھی گناہ کرتے ہیں, تو سب کے انٹینشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سب کے ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, سب کا تقوی کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, سب کے گناہ کے انٹینشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, دین سب کا توبہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر انسان کبھی جو ہے گناہ کرتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے, توبہ کر لے, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں. تو ایمان کیا ہے, دونوں سائیڈز اللہ تعالیٰ کے, یعنی دونوں چیزوں کو جو ہے بیلنس کرنا ہے. ون سائڈ از فیئر, ادر سائڈ از امید. انسان ہے, بنی اسرائیل بھی تھے, وہ لوگ بھی انسان تھے, بڑے بڑے گناہ ہوئے, کبھی لوگوں کی باتوں میں آئے, کبھی شیطان کے بھٹکاوے میں آئے, کبھی تکبر سے ہوا, کبھی کسی اور چیز سے ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے. اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل, سو مرسیفل, سو مرسیفل, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ہم کو عذاب دے کر. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بے شک اللہ تعالیٰ ان ربک لسریع العقاب, لیکن وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, اور البتہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تم اگر توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گی. اب یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا, تو ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا. تو اب جو ہے دے ور آلویز, کہیں یہاں سے مارے گئے, کہیں یہاں سے پیٹے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیشہ وہ فرمانی کرتے رہے, ہیلا سازی کیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ کیا کرے, ٹیکس پے کرے, پروڈکشن ٹیکس وغیرہ کرے, لیکن ان لوگوں نے انکار کیا, نہیں دیا. تو لیٹر آن گریکس کے انڈر, کرسچنس کے انڈر ان لوگوں کو جزیہ دینا پڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر بھی جب ہم مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوئی تو وہاں پر بھی ان کو جزیہ دینا پڑا. بیسیکلی ان پر جو ہے حکومت مسلط کر دی گئی ایز سزا. کبھی جو ہے یونانی بادشاہ کے انڈر ہوئے, کبھی نبوخذ نصر کا حملہ ہوا, کبھی بیت المقدس ڈسٹروائے ہوا, کبھی غلام بنائے گئے, کبھی بابل لے گئے. مسلمز کے انڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو ہے تینوں گروپس کو جو ہے مدینہ سے نکالا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ٹائم پر بھی یہود کا بہت برا حال ہوا. اگر ہم اتنا زیادہ یہود کی ہسٹری نہیں دیکھیں, صرف سیرہ دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہود بہت زیادہ مالدار تھے, لیکن مال ہونے کے باوجود نہ جو ہے ان کے پاس عزت تھی, نہ پاور تھا, نہ حکومت تھی. ہٹلر کے انڈر کیسے ہوا وہ بھی ہم سب کو پتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ان کو جو قیامت تک عذاب ہوگا تو ان کے اوپر حکومتوں کو مسلط کر دیا گیا, اور فائنلی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھر جو ہے ان کے اوپر, یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے ان کے ہاتھوں سے بھی ان کا کیا ہوگا, خاتمہ ہوگا. اب یہ اصحاب سبت کے واقعے سے ایک اور چیز ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہیلا سازی یعنی آپ جو ہے ایک انڈر دا کور کچھ غلط کام کر رہے ہیں, یعنی دکھاوے کے لیے کچھ کر رہے ہیں لیکن انڈر کچھ غلط کام کر رہے ہیں. جیسے اصحاب سبت کیا کرتے تھے, دکھاوے کے لیے تو کرتے تھے کہ نہیں ہم سیٹرڈے کے دن, ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ رہے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے تھے ایکچولی میں کچھ پلاننگ کر کے جو ہے مچھلی پکڑتے تھے سیٹرڈے. تو یہ ہیلا سازی جو ہے یہ غلط عمل ہے, یعنی نیکی کے پردے میں غلط عمل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیسا عذاب اترا ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور نیکی کے پردے میں غلط عمل کرنا منافقت کی علامت بھی ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا, کیونکہ یہ دین میں فریب ہے, دھوکہ بازی ہے. کہنا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ
کا حکم مان رہی ہوں یا مان رہا ہوں لیکن اندر نیت خراب ہے, اندر مقصد کچھ الگ ہے. اگر ہم آج اپنے مسلمان قوم کو دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے پردہ, یہ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھوں کا پردہ ہے, جسم کا پردہ ضروری نہیں ہے. آج جو ہے انٹرسٹ یا ربا کو حلال کر دیا ہے, یہ کہہ کر کہ یہ پروفٹ شیئرنگ ہے, یا پھر یہ کہہ کر کہ ہم جو ہے نان مسلم گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہیں, ٹیکس پے کرتے تو ہم ربا لے سکتے, یا پھر اسی طرح جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کیا جاتا, یہ کہہ کے کہ پراپرٹی اپنے بچوں کے نام پہ کر دیتے اور کہتے کہ وہ ہماری نہیں بچوں کے نام پہ. تو اس طرح جو ہے ہیلا سازی کر کر دین پہ عمل کر رہے ہیں, کر عمل نہیں کرنا یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیلا سازی کرنا اور دکھاوے کے لیے دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں, ایسے دکھانا لیکن ایکچولی عمل نہیں کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے ان کو, فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, زمین میں جماعتوں کی شکل میں. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو, یہودیوں کو کیا کیا ڈیوائڈ کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جماعتوں کی شکل میں. تو کیا ثابت ہے اس سے کہ جماعتوں میں ڈیوائڈ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اب میں زیادہ اس کے اوپر کچھ نہیں بولوں گی, ہماری امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیجئے کہ کتنے جماعتوں میں وہ ڈیوائڈڈ ہے, کیا حال ہے اور کیا یہ عذاب ہے. یہ کویسچن آپ اپنے آپ سے کریے اور آپ اپنے آپ سے پوچھیے. منہم الصالحون, ان میں سے کچھ نیک ہیں, ومنہم دون ذالک, اور ان میں اس کے علاوہ ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی یہود میں سے جو ہے دیور اللہ کا جو ہے نافرمانی کرنے والے, لیکن کچھ جو ہے نیک بھی تھے اور کچھ جو ہے بد بھی تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ, اور آزمایا ہم نے ان کو, بالحسنات, ساتھ اچھائیوں کے, وَالسَّيِّئَاتِ, اور برے حالات کے. یہاں پہ اچھائیوں کے یعنی اچھے حالات کے اور برے حالات کے. لَعَلَّهُمْ, شاید کہ وہ یرجعون, وہ لوٹ آئے. تو اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حالات سے آزمائے, اور ان جنرل اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں, یعنی اچھے حالات سے بھی آزماتے ہیں اور برے حالات سے بھی آزماتے ہیں. یوزولی کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب حالات برے ہیں, بیماری ہے, فقیری ہے, پیسہ نہیں ہے, یا تنگی ہے, یا پریشانی ہے, یا مشکل ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. لیکن اچھے اگر کوئی ہے, ایون اگر ہم اچھے حالات میں ہیں یا کوئی اور اچھے حالات میں ہیں, تو پھر ہم سوچتے کہ نہیں, دیٹ پرسن مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, یا دیٹ پرسن از آن دا رائٹ پاتھ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نوازشیں ہیں, رحمتیں ہیں. لیکن نافرمانی کے باوجود اگر کوئی پھل پھول رہا ہے, تو انسان خود بھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود اگر پھل پھول رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں, میں غلط نہیں کر رہا ہوں, آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہ یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اچھے حالات ہونا بھی, وہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہے, آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو, ان حالات میں بھی اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر کے توبہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. فخلف, تو پیچھے آئے, من بعدہم, ان کے بعد, خلف, نا اہل, ورثو, جو وارث ہوئے, الکتاب, کتاب کے. یعنی اب جو ہے آگے ان کی اولادیں آئی جو ہے ان کو کتاب ملی, ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ کیا کیے, یخذون عرضا, وہ لے لیتے مال, یعنی وہ لوگ کیا کرتے, مال کے لیے, حاذل ادنا, اس حقیر دنیا, ویقولون, اور وہ کہتے, سیغفر لنا, ان قریب بخش دیا جائے گا ہم کو. یہاں پر اس حقیر دنیا, دنیا جو ہے دال نون واو اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے قریب. تو قریب کی چیز دنیا ہے اور دور کی چیز کیا ہے, وہ آخرت ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت لگاتے ہیں. تو یہاں پر بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو کیا کرتے تھے, جو ان کو وارث بنایا گیا کتاب کو, یعنی تورات کا خوب علم ان کو جو ہے دیا گیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انبیاء مال نہیں بٹ علم چھوڑتے ہیں. تو اسی طرح علماء جو ہے کیا ہوتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے کیا ہوتے ہیں, انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو وارث بنائے کتاب کے, یعنی بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, تورات کا اور انجیل کا علم رکھنے کے باوجود, تو جو علماء ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے آخرت کی کمائی, آخرت. لیکن وہ لوگ کیا کیے, اس حقیر دنیا کے لیے سب کچھ کر لیا, دنیا کے لیے محنت کی,
اور پھر کیا کیا؟ پھر کہا عنقریب بخش دیے جائے گا ہم کو، یعنی ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہم تو چوزن ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی بھی تو تھوڑی دن کے لیے چھوئے گی۔ یہ ساری فلسفیز میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا کو چوز کیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو جو ہے انبیاء کرام تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن آگے آتے 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 جنریشنز نے کتاب کو چھوڑ کر حقیر دنیا کا سامان لینا شروع کر دیا۔ تو اس سے مراد علماء ہیں۔ تو ایک تو جو ہے یہ ہے کہ وہ علماء کیا کرتے تھے؟ حرام کو حلال، حلال کو حرام بتاتے، کتابوں میں جو ہے تحریف کر دیتے، غلط فتوے دے دیتے، کتاب میں جو ہے چینجز کرنے اور لوگوں کے من مرضی کی بات بتانے کے لیے پیسے لیتے، اب لوگوں کی منمانی جو ہے باتیں بتاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنا ہے اس کو جو ہے چھپاتے، جو سائنس ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کیریکٹرسٹک، ان کی پہچان، سب ان کی کتابیں، وہ ساری چیزیں چھپاتے اپنے دنیائی فائدوں کے لیے۔ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے اپنے امت محمدی کے جو ہے اس سے تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کبھی غلط فتوے دیتے، اور پھر علماء کیا کرتے؟ کبھی سحر میں، کبھی جادو میں جو ہے پڑ جاتے، کیونکہ ہم کو بالکل اگر اپنا علاج بھی کرنا ہے تو قرآن سے کرنا ہے، ہم کو سلیوشن بھی لینا ہے تو اس قرآن سے لینا ہے۔ تو کبھی سحر، کبھی جادو میں پڑ جاتے، کبھی وظیفے دے دیتے، کبھی تعویذات دے دیتے، کبھی جو ہے خود پڑھ کے جو ہے غلط انٹرپریٹ کر کے غلط جو ہے فتوے دے دیتے، اور پھر خوش فہمی میں یہ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ غلط کر کے پھر خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آئے ان کے پاس غَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، مال اسی کے مانند وہ لے لیں گے اس کو، یعنی اگر دنیا میں ان کو ڈھیروں ڈھیر مال دے دیا جائے اس کتاب کے بدلے یا اس کتاب پہ عمل کرنے کے بدلے، کیونکہ کتاب ان کے دل میں تو تھی نہیں، کیونکہ اگر ان کو موقع ملے گا فل دنیا کو سمیٹنے کا تو پھر وہ اس کو کیا کر لیں گے؟ سمیٹ لیں گے، بیکاز دے ور ناٹ ایٹ آل سیریس اباؤٹ دا کتاب آف اللہ تعالیٰ۔ لم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق الکتاب، پختہ وعدہ کتاب میں، یعنی تورات میں ایک پختہ وعدہ ان سے لیا گیا۔ کیا وعدہ لیا گیا؟ اللہ یقول علی اللہ، کہ وہ نہ کہیں اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ابھی جیسے میں بتائی کہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی من مرضی سے تورات کے انٹرپریٹیشنز کرتے، دین میں من مرضی کے باتیں جو ہے بتاتے، من مرضی کے جو ہے فتوے جو ہے بتاتے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات اٹسیلف میں یہ نہیں کہا کہ اللہ پر سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں کہنا؟ جیسے قرآن میں بھی کئی دفعہ کئی جگہ جو ہے آتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق کہنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں نہیں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہیں کہنا ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا اس کو حلال بتانا ہے، حرام بتایا حرام بتانا ہے۔ تو اب یہاں پر ان سے تورات میں حالانکہ یہ پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنی من گڑت دین نہیں بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ناحق نہیں کرنا ہے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں ہے، and they were the scholars of تورات، ان کو پتا تھا، ان لوگوں نے پڑھا ہے جو تورات میں ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کو پریفر کیا، دنیا کو سمیٹے، لیکن جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے والا کون ہے؟ یہ ہم کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرتا ہے، تو اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ یا تم کو اتنی سی سمجھ نہیں آتی؟ تم کتاب کا علم رکھنے والے ہو، تم کو اتنی سی سمجھ نہیں ہے کہ تم اس کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور پچھلے جو ہے آیت کی ایک پارٹ میں لوگوں نے یہ کہا کہ عنقریب ہم بخش دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا انجام، آخرت کا گھر، اور پھر آخرت میں بہتری ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اگر تم غلطی کرو گے اور پھر یہ کہو گے کہ ہمارے لیے بہترین انجام ہے، تو پھر یہ تمہاری غلط فہمی
ہے. تو آخرت کا گھر یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 آخرت کا گھر بہتر ہے دنیا سے. جو دنیا کے لیے تم محنت کر رہے ہو, جو دنیا کے لیے تمہاری دین کو قربان کر رہے ہو, آخرت کا گھر بہتر ہے. اور کس کے لیے بہتر ہے یہ یعنی اگر تم آخرت کا گھر چاہتے ہو تو بھی تقوی اختیار کرو اور یہ غلط کام چھوڑ دو. اب یہاں پر جو ہے کتاب کے وارث یعنی کتاب کے جو علماء ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں جو ہے اس کتاب کے علم سے صرف دنیا حاصل کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کتاب کے ذریعے اپنی آخرت جو ہے حاصل کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں ٹائپ کے جو ہے علماء کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہم بھی کتاب کا علم حاصل کرنے والے, ہم کو آخرت حاصل کرنے والا بنا دے, آمین. والذین اور وہ لوگ, اب اس کے اپوزٹ نیکسٹ ٹائپ آف لوگ ہے یمسکون جو پکڑ کر رکھتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ یمسکون یعنی چمٹ لینا, حفاظت کرنا, پروٹیکٹ کرنا, پکڑ کر رکھنا بالکتاب کتاب کو, یعنی ایسے پکڑنا کہ گرنے نہ دے. پھر کتاب گرنے نہ یعنی عمل کرنا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حق ادا کرتے ہوئے عمل کرنا. اینڈ عمل جو ہے بغیر علم کے تو نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر اس کا علم حاصل کرنا, اس کے اوپر عمل کرنا, اس کا حق ادا کرنا, اور پھر اس کو اگلی نسلوں کو دینے اور پہنچانے کا اہتمام بھی کرنا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو وہ لوگ جو کتاب کو پکڑ کر رکھتے ہیں, پھر نیکسٹ وقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز, کیونکہ کتاب کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جو کتاب کو پکڑ کر رہتا ہے وہ جتنا بھی چاہے بزی ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا. انا لا نضیع بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں جو اصلاح کرے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کہیں سلپ آف ہو گئے, تو جو پھر اپنے آپ کو کریکٹ کر لے اور پھر کتاب کے اوپر عمل کرے اور نماز قائم کرے تو پھر ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع ہونے نہیں دیں گے.